السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے، اس حوالے سے 8 احادیث جو انتہائی موضوع اور منقطع اور ضعیف روایات ہیں، تو آپ یہ ساری بحث پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اسلامی مہینوں کا تعارف۔ اس کتاب کے اندر جو مصنف ہیں مولانا ارشد کمال صاحب، انہوں نے کمال کی یہ کتاب لکھی ہے، اسلام کے اندر جو 12 مہینے ہیں ان کی وضاحت۔ اب شب برات کی فضیلت میں جو روایات بیان کی جاتی ہے، 8 قسم کی وہ روایات ہیں۔ آپ اس کتاب کے صفحہ جو ہے آپ اس کا 245 پر ساری وہ ضعیف اور وہ مرویات پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات بیان کی جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ آسمان پر اترتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس روایت میں 2 جگہ انقطاع ہے، حجاج بن ارطاد اور یحییٰ بن ابی کثیر کے درمیان، اور یحییٰ بن ابی کثیر اور عروہ کے درمیان، اور امام بخاری نے اس روایت کو جو ہے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور یہ روایت کہاں آتی ہے؟ یہ جامع ترمذی کے اندر 739 نمبر روایت ہے۔ نمبر 2 توجہ کرتے جائے، دوسری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ یہ روایت کہاں آتی ہے؟ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر 1390 نمبر روایت ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ سخت ترین ضعیف روایت ہے۔ اس کے سند میں ولید بن مسلم مدلس بن لہیہ، یہ ضعیف ہے۔ اب تیسری روایت کیا بیان کی جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات جب آتی ہے تو اس میں قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہونے سے پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، صبح صادق طلوع ہونے تک فرماتا رہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے میں اسے بخش دوں، کیا رزق مطالب ہے کوئی میں اسے رزق دوں، کوئی مصیبت میں پھنسا ہے تو میں اسے عافیت عطا فرماؤں۔ تو یہ جو روایت ہے یہ ابن ماجہ کے اندر 1388 نمبر روایت ہے، اور یہ روایت موضوع ہے۔ اس کے اندر ابن ابی صبرہ کذاب اور ابراہیم بن محمد سخت ضعیف راوی ہے۔ چوتھی روایت جو ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر ڈال کر مومنوں کو بخش دیتا ہے، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس کا جو بنیادی راوی ہے احوص بن حکیم، ضعیف عند الجمہور، یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اور 5ویں روایت کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، کیا کوئی بخشش کا طالب ہے اسے بخش دوں، کیا مانگنے والا ہے اسے عطا کروں۔ یہ روایت جو ہے یہ آتی ہے فضائل الاوقات، یہ امام بہقی کی کتاب ہے فضائل الاوقات، اس کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ اور امام حسن بصری باوجود ثقہ امام ہونے کے مدلس ہیں، اور آپ کا حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص سے سما ثابت نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے 6ٹھی روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، سوائے 2 آدمیوں کے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے، کینہ وار اور کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے، اور یہ روایت سخت ضعیف ہے، ابن لہیہ ضعیف راوی ہے۔ اور یہ 7ویں روایت نصف شعبان کی رات سال بھر میں پیدا ہونے والوں اور مرنے والوں کے نام نوٹ کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی رات اللہ تعالیٰ ان کا رزق جو ہے وہ لکھ دیتا ہے یا اتارتا ہے۔ یہ روایت جو ہے فضائل الاوقات امام بہقی کی کتاب کے اندر یہ روایت آتی ہے، اور یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ نظر بن کثیر سخت ضعیف راوی ہے۔ آخری اور 8ویں روایت، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ دعا رات نہیں فرماتے: رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ روایت کہاں آتی ہے؟ یہ روایت السلسلۃ الضعیفہ کے اندر 1452 نمبر روایت ہے، اور علامہ البانی فرماتے ہیں کہ یہ روایت بھی موضوع ہے۔ تو یہ 8 روایتیں اس کتاب کے اندر ان کی تخریج بھی لکھی ہے، آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے حوالہ سے جتنی من گھڑت ضعیف بناوٹی چیزیں ہیں سب اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ شب برات 15 شعبان کی رات کے حوالہ سے جو ضعیف چیزیں ہیں ساری بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ بدعت و خرافات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔